چاہتا ہوں۔ ختم قرآن پاک پر جو دعا عزیز محمد محسن نے ہمیں سنائی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، جو ختم قرآن پاک کے موقع پر جہاں اور دعائیں آپ مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک اہم دعا یہ ہے۔ میں اس دعا کے آخری 2 جملوں کی طرف آپ سب حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ان میں سے آخری جملوں میں سے ایک جملہ یہ ہے، وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ۔ اے اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، ہم بھی آمین کہہ دیں۔ وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، دونوں طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم دن کے حصوں میں بھی رات کے حصوں میں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہم کرتے رہیں۔ گویا اس میں یہ دعا مانگی گئی ہے کہ ہم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کثرت تلاوت کی طرف متوجہ کیا، اسی کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے کہ جو حفاظ کرام اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کر لیتے ہیں، اگر وہ اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، یاد رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو تلاوت کی کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ اگر تلاوت کی کثرت نہیں کریں گے تو یہ قرآن پاک بہت جلدی بھول جانے والا ہے، اور اس کے بھول جانے پر جو وعیدیں آئی ہیں وہ ان انعامات سے کہیں بڑھ کر ہیں جو حفظ قرآن پر اللہ نے جن انعامات کے وعدے فرمائے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد، ذمہ داری طالب علم کی اپنی آ جاتی ہے، ان کے والدین کی آ جاتی ہے۔ طلباء کو چاہیے کہ فارغ ہونے کے بعد زیادہ نہیں تو کم سے کم آخری درجہ جو ہے 1 سپارہ ہر روز کسی کو سنانے کی ترتیب بنائیں۔ پڑھنے پر اکتفا نہ کریں، کسی کو باقاعدہ 1 سپارہ سنانے کی ترتیب قائم کریں، اور اساتذہ کی ذمہ داری میں ہوں، قرب و جوار میں ہوں، اور والدین کے قریب ہوں، ان کو اس کی نگرانی کرنی چاہیے کہ یہ 1 سپارہ ہر روز سنا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کرے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تلاوت کا اہتمام کریں۔ آپ کہیں پیدل جا رہے ہیں، کسی سواری پہ جا رہے ہیں، جتنا ہو سکے تلاوت کرتے رہیں۔ اس سے قرآن پاک کا یاد ہو جانا یہ تو خیر بہت بڑا نفع ہے، لیکن سب سے بڑا نفع اس میں یہ ہوگا کہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور اللہ کے قرب کے ساتھ ساتھ زمین کے جن حصوں پر آپ تلاوت کرتے ہوئے گزر گئے، زمین کے وہ حصے، دائیں بائیں درخت، اس کے پتے، یہ سب کے سب قیامت کے دن، اس دن جس دن آپ کے خلاف آپ کے پاؤں، آپ کے ہاتھ اور آپ کی زبانیں شہادت دے رہی ہوں گی بدعمالیوں کی، تو دوسری طرف زمین کے یہ حصے، یہ ٹکڑے بھی کھڑے ہو جائیں گے آپ کے بارے میں شہادت دینے کے لیے، یہ وہ شخص ہے جس نے یہاں سے گزرتے ہوئے قرآن پاک تلاوت کیا تھا۔
پہاڑوں سے گزر رہا تھا، پہاڑوں کے ٹیلے اس کے گواہ بن جائیں گے، زمین سے گزر رہا تھا، زمین کے حصے اس کے گواہ بن جائیں گے، دائیں بائیں درخت ہیں وہ اس کے گواہ بن جائیں گے کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا یہاں سے گزرا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات، یہ حفاظ کرام اس بات کا اہتمام کر لیں کہ نماز کی حالت میں، سنتوں میں، نوافل میں، تہجد میں، دن کی نمازوں کے ساتھ جو سنت نوافل ہیں ان کے اندر بھی ترتیب وار قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے تھوڑی سی مشقت ذہن پر ڈالنی پڑتی ہے، لیکن جب آپ نے ایک دو دفعہ قرآن پاک اس طرح ختم کر لیا تو یہ آسان ہو جائے گا۔ ویسے آپ تلاوت چلتے پھرتے کریں، بیٹھ کر کریں، تو آپ کو ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ باوضو پڑھ رہے ہیں تو 50 نیکیاں مل جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نیت باندھ کر نماز کی حالت میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی۔ اب ایک شخص صرف ایک پاؤ سپارہ سنتوں نفلوں میں پڑھ لیتا ہے، صرف ایک پاؤ، اس کے حرفوں کو تلاش کر لیا جائے، دیکھ لیا جائے، یہ لاکھوں روح بنتے ہیں، اور ہر حرف کی تلاوت پر اگر 100 نیکیاں مل رہی ہے تو یہ کروڑوں اربوں نیکیاں 2 ہی رکعتوں میں آپ کے نام اعمال میں منتقل ہو جائیں گی۔ اور نماز کی حالت میں قرآن پاک کھڑے ہو کر پڑھنا یہ اللہ کے بہت ہی زیادہ قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بچے کو جو فارغ ہوا، باقی بھی جتنے حفاظ کرام ہیں وہ بھی اس کا اہتمام فرما لیں۔ اور اسے آپ کی دعا کا آخری جملہ وَجَعَلْهُ لَنَا حُجَّةً یا رب العالمین، اس کا مفہوم یہ ہے، یہ ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے جس میں آتا ہے کہ یہ قرآن حجتاً لک او علیک، یہ قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرے حق میں سفارشی ہوگا یا تیرے خلاف کھڑا ہوگا۔ تو اس میں یہ دعا، اگر تو زندگی قرآن پاک کے احکام کے مطابق گزاری، اس کو یاد رکھا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، تو یہ قرآن پاک بارگاہ میں آپ کی سفارش کرے گا اور آپ کے لیے عزت کے جوڑے پہنانے کے اور سفارش کر کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کا یہ ذریعہ بنے گا۔ اور اگر قرآن پاک پڑھ کر بھلا دیا، تلاوت چھوڑ دی، نمازوں کا اہتمام نہیں رہا، سنتوں کا اہتمام نہیں رہا، عملی زندگی میں بہت کمزوری تک چلا گیا، تو یہی قرآن پاک وہاں پر حافظ قرآن کے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوگا کہ اس نے اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد پرلے درجے کی ناشکری کی، بدعمالی کی، قرآن پاک کو پس پش ڈالا، بھلا دیا، اس کے احکام سے روگردانی کی، یہ تمام باتیں پیش کر کے ان کے خلاف اللہ کے بارگاہ میں وہ شہادت دے گا کہ ان کو سزا بھی ایسی ہی دی جائے۔ تو یہ اس دعا میں یہ آخر میں یہ ہے، اللہ ہمیں ان دونوں باتوں کی طرف توجہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر ایک دفعہ حضرت شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ان کے اس ادارے کو ہر آنے والے دن کے ساتھ ظاہری باطنی برکات و ترقیات کے ساتھ مالا مال اسی طرح پر فرماتے رہیں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائیں۔